مختار بٹ صاحب، کرنل صاحب، کافی باتیں ہو گئی ہیں لیکن میں ابھی میں تبھی ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنا مقابلہ کرتے ہیں بھارت سے کرتے ہیں ہر چیز میں۔ اور انہوں نے فلموں کے نام لیے، ایک بڑی فلم چلی ہے یہاں ساس بھی کبھی بہو تھی، اس کا نام نہیں لیا انہوں نے۔ ہاں ڈرامہ بڑا اچھا ڈرامہ تھا، جی ہاں بڑا اچھا تھا۔ اصل میں ہم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے کلچر چھوڑ دیا ہے، ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے کلچر میں تو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں وہ تو نہیں ہوتی۔ کون سے گھر میں آپ دیکھیں کتنا ملبوسات کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، زیورات دکھائے جاتے ہیں، 6 لاکھ روپیہ تولہ ہے سونا، خدا کا خوف کرو۔ اور آج تک 10 15 ہار آپ دکھاتے ہو کہ یہ جی ہم بیٹی کو دے رہے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، موبائل فون لیٹسٹ 8 لاکھ کے بغیر ڈیوٹی کے رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب کس چیز کی کمی ہے؟ کیا عام ہمارا جو شہری ہے، جو نارمل ہے، کیا وہ ان چیزوں کے اوپر ہے؟ اس کے پاس تو یہ فیسیلٹی نہیں ہے۔ کیوں دکھاتے ہیں یہ؟ اس لیے دکھاتے ہیں کہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور یہ کمرشل ہے۔ ایک ڈائریکٹر کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار تم پی ٹی وی میں کیا گند دکھاتے ہو؟ آغا خالد صاحب مسکرا رہے ہیں کیونکہ یہ ایگری کرے کہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی وہ ہم کمرشل ادارہ ہیں۔ انڈیا کا ایک پروڈیوسر آیا تھا، کہنے لگا ہم آہستہ آہستہ جو ہیروئن ہے اس کے کپڑے چھوٹے کرتے جاتے ہیں، ہماری انکم بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایکچولی انکم بڑھ جاتی ہے۔ ہاں انکم بڑھ جاتی ہے، ہماری ٹکٹیں بہت بکتی ہیں، بہت لوگ آتے ہیں۔ کمال ہے بھائی۔ ہم نے اپنا کلچر جب چھوڑ دیا ہے تو پھر بیکار ہے۔ ہمیں تو پہلے اپنے گھر سے اصلاح کرنی ہے کہ ہم نے کیا کلچر اڈاپٹ کرنا ہے۔ کالجز میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہماری ویلیوز ہیں ایز اے مسلمان، ایز اے اسلامی ملک، ہم اس کو رکھیں۔ تو اب کوئی عبایا پہن کے لڑکی کو دیکھ لیتا ہے نا باہر نکل، تو دیکھو یار پاگل ہے بالکل، آج کے زمانے میں کیا لگایا ہوا ہے یہ اسٹوپڈ۔ مطلب اس قسم کے ریمارکس دینا جو ہے وہ بہت ہی میرا خیال ہے معیوب ہے۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، میں ایگری نہیں کرتا۔ پاکستان میں بہت فریڈم آف اسپیچ ہے، لیکن اسپیچ کے بعد فریڈم نہیں ہے۔ بات یہ ہے، دیکھیں فریڈم آف اسپیچ تو ہے، کون کہتا ہے نہیں ہے؟ جس کی مرضی آتی ہے وہ تقریر کرتا ہے بیٹھ کے، ہم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ونس یو میک اے اسپیچ دین دیر از نو گارنٹی کہ آپ کو فوراً ڈالا آئے گا، اٹھا کے لے جائے گا۔ تو وہ ہاں یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ یہ آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ کرنل صاحب ہیں خود ویسے۔ جی سر، بس میں اور ایک آدھ اور میں بات کرنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم نے ابھی جو نیا رسم و رواج بنایا ہوا ہے، ہم لوگوں کی جب شادی ہوئی تو صبح شادی شروع ہوئی اور رات کو 9 ساڑھے 9 بجے ختم ہو گئی تھی، 1 ڈے۔ یہ حقیقت ہے۔ خدا خواستہ طلاق ہو گئی تھی، کیا ہو گیا؟ نہیں ختم کا مطلب ہے کہ فنکشن ختم ہو گیا۔ اوکے یہ کہیے نا، تقریبات ختم ہو یہ گئی۔ کہیے نا صاحب۔ ابھی 8 دن شادیاں چلتی ہیں، ڈسپلے آف ویلتھ، ڈسپلے آف ڈریسز، ڈسپلے آف فوڈ، مطلب یہ ہے۔ تو ہم نے تو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہوئی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے جب معاشرے میں یہ ڈسپیرٹی ہو، ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور اتنا لوگ آ رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں، 8 ہزار روپیہ پر ہیڈ بل ہے اس کا۔ تو وہ پھر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں جو میڈیاکرز ہیں، جن کے سورس آف انکم کم ہے، تو وہ پھر تھوڑا متاثر ہوتے ہیں۔ پھر وہ بچے جو ہیں وہ پھر تھوڑا اگر بہک جائیں تو وہ پھر خراب عادتیں ان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ اسلام نے جو ہمیں چیزیں سکھائی ہیں بنیادی، ہم ان کے اوپر عمل کریں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ انگریز ہمارا مذہب لے رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اپنے اس کو گند سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ابھی جو کلچر آ گیا ہے فیملیز کے اندر، ہے ڈیڈی آئی ایم گوئنگ، ماما آئی ول کم، میں جا رہا ہوں فلم میں جا رہا ہوں سر، آئی ایم گوئنگ فار لنچ، یہ ماں باپ کی آپس میں کنورسیشن ہے، اور وہ بھی اب موبائل پہ ہوتی ہے۔ موبائل پہ سلام دعا ہوتی ہے ماں باپ کی بچوں کی آپس میں، تو دس از واٹ اٹ از۔ تو ہم نے خود اپنے پاؤں پہ تھینک یو بٹ صاحب، تھینک یو سر۔ تھینک یو۔